بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیوں، بسنت، ہاں جی، بسنت کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب خبریں سننے کو مل رہی ہیں جناب۔ یہ حرام ہے، یہ بہت غلط ہے، بہت خون ریزی ہوگی، گلے کٹیں گے اور جناب بے پردگی ہوگی اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، میوزک چلے گا، گانے بازوں سے پریشانیاں ہوں گی، پیسہ اجڑے گا، سارا کچھ لوگ ملے جلے جو ہے نا بڑے تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے تو اس کو حرام بھی کہہ دیا، یہ بہت بڑا حرام کام ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے یار یہ بات کہنا تھی اپنے ساتھیوں سے کہ صرف بسنت ہی حرام کیوں ہے؟ یہ پورے نظام جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چل رہا ہے، نظام جمہوریت اور اس کے ساتھ جڑے تمام سعودی نظام، فلمیں، گانے، ڈرامے، بے پردگی، فحاشی اور یعنی سیکولر تعلیم نظام، سارا کچھ، یہ سب کچھ حرام کیوں نہیں ہے؟ اس میں خرابی کیوں نہیں ہمیں دکھتی؟ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی بسنت جو ہے اس کی وجہ سے بڑے مشکلات آئیں گی، اور بس یہ نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے باقی سارا شریعت مصطفیٰ نافذ ہے، بس یہ حاکم اسلام نے نا ایک غلط کام کا اقدام کیا، اس وجہ سے پریشانی آ رہی۔ نہیں ساتھیو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند بنائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ کرنے کی ہمت، طاقت، حوصلہ عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری خیر ہے، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ ذلت و رسوائی مقدر ہے اور وہ رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسنت کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر ظلم کا بازار گرم ہو یہ کہنے والا شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ظلم کا بازار گرم ہوگا۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر غریب اور غریب کے بچوں کی سزا شروع ہونے کو ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، بندہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، انتہائی توجہ سے سماعت کریں ذرا۔ 20 سال لگے اس گڈی اور ڈور کے کھیل کو ختم کرنے میں، اور ان 20 سالوں میں پولیس نے غریب بچوں کو گڈی اڑاتے ہوئے پکڑنے کے لیے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال گھروں کے اندر داخل ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا، اور ان بچوں کو کے لیے لوگوں نے تھانہ کچہریوں میں ڈھیروں رشوتیں بھری، اور اب جب کہ بچے اس خونی کھیل کو بھول گئے تھے۔ جی ہاں ساتھیوں، بات سچی ہے اس بندے کی، خونی کھیل، جی ہاں، یہ گلے بھی کٹیں گے اور لوگوں کے بہت نقصان بھی ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے بچے جو ہیں بیچارے، وہ چھتوں سے بھی گریں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ ہوگا، انگلیاں بھی کٹیں گی، چیرے آئیں گے، زخموں سے بھی وہ چور چور ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ ہم محلوں میں ایک دوسرے کی طاقہ جھانکی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اور یہ سارا کچھ حاکم وقت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، مگر ہونا پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے قوم بیچاری، ہم لوگ سارے مجبور ہیں، بےکس ہیں، اور اسی طرح سے پستے جا رہے ہیں، پستے رہیں گے۔ چھوڑ چکے تھے، تو اب آپ نے دوبارہ بسنت منانے کا اعلان۔ خدا کی قسم مجھے بسنت سے بالکل ڈر نہیں آ رہا، لیکن اس کے بعد اس حکومت کے ظلم سے ڈر آ رہا ہے، کیونکہ 3 دن کی حلال گڈی اڑانے کے بعد جب حکومت اس کو حرام قرار دے گی تو غریب کی سزا تو پھر شروع ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ اس بندے نے چھوٹی سی چوٹ ماری ہے، بڑی زبردست بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ 3 دن کے لیے جو یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ حلال کے طور پہ کر رہے ہیں، اور بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا جائے گا، اور پھر گڈی نہیں اڑے گی، صرف 3 دن کے لیے اجازت ہے، اور 3 دن کے بعد یہ حرام ہو جائے گی۔ جو 3 دن میں اس کا جو وبال آنا ہے، مشکلات آنی ہے، جو پریشانی آنی ہے، قتل و غارت گری ہونی ہے، ظلم و ستم ہونی ہے، لڑائی جھگڑے ہونے ہیں، ان کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ 3 دنوں میں جو گڈیاں اور ڈوریں بچوں کے ہاتھ آئیں گی تو بچے ان کو پھر اڑائیں گے۔ بچوں کو تو اتنی سمجھ نہیں کہ اب میڈم صاحبہ کے حکم پر یہ حرام ہو گیا ہے، اور پولیس پھر غریبوں کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے گی، ان کا کھانا چلتا رہے گا، غریب آدمی روتا رہے گا، غریب آدمی کام پر جائے گا کہ اپنے چھوٹے بچوں کا دھیان رکھے گا۔ اس قانون پر نظر ثانی کی جائے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا ناظرین کرام کہ بے شک جتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لی جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دھاتی ڈوریں انسان کی قاتل ضرور بنے گی، اور آپ اور ہم خبروں میں دیکھیں گے، ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے، نیوز پیپرز میں دیکھیں گے کہ آج فلاں جگہ پہ ڈور پھرنے سے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن حکومت کو اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ یہ جو خونی کھیل بند ہوا تھا اسے دوبارہ شروع نہ کیا جائے۔ حکومت کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، آپ اس حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں کہ کیا حکومت کو بسنت منانے کا اعلان کرنا چاہیے تھا یا کہ پھر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی تو ساتھیوں، ناچیز محمد زاہد چوہان بھی اجازت چاہتا ہے، اور مجھے بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ اگر یہ چیز جو قوم کہہ رہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اسی طرح سے پوری قوم پورے نظام کو کیسے ہضم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چل رہا ہے۔ وہ چلانے والے بھی کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے ہی ہیں، سارے ہی ہمارے اپنے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں،
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حاکم وقت جو ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اسلام کو فی الفور نافذ کریں، اور جو اس کے یعنی کہ مخالفت میں، اس کے خلاف، اس کی مخالفت میں بھی کھڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم نے اسلام کے نام پہ ملک لیا ہے، تم کون ہوتے ہو اسلام نہ نافذ کرنے والے؟ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اور یہ کام اقدام کرنا چاہیے. اسی میں خیر ہے ہماری امت مسلمہ کی دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، عمل کریں اور آگے پھیلائیں، اور ان کے نظام کے تحت رہ کے اپنی زندگیاں بسر کریں. اجازت دیجیے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.